یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فکر رہتی ہے۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جامعہ کے طالب علم بھائی محمد مزمل کو کہ وہ آئیں اور والدین کی عظمت پہ بیان کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، معزز سامعین اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بندوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کتاب و سنت میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ان کی خدمت کو جہاد سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اولاد کے لیے والدین کی خدمت کو حصول جنت کا ذریعہ بلکہ خود والدین کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا، اور اس شخص کو محروم و بدنصیب کہا گیا جو والدین جیسے مقدس ہستیوں کو پا کر ان کی خدمت کر کے جنت کا منصف نہ بن سکے، بلکہ اس معاملے میں غفلت و کوتاہی اور والدین کی نافرمانی کے سبب جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین کا مقام و مرتبہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی و رضامندی کو والدین کی رضامندی و خوشنودی میں اور اپنی ناراضگی کو والدین کی ناراضگی میں مثبت قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا میں والد کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں والد کی ناراضگی ہے۔ معزز سامعین، جب والد کی رضا اللہ کی رضا اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے تو پھر اندازہ لگائیے کہ والدہ کا حق والد سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ لہذا سعادت مند اور خوش نصیب اولاد جو والدین کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا، جی میری والدہ زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم ان کے ساتھ نیکی اور اس نے سلوک کر کے اللہ تعالیٰ سے ملو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کی طرح ہو۔ معزز سامعین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اس سے نہ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے بڑے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔
آپ نے پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بس تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ معزز سامعین، والدین اور ان کے بھائی بہن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ لہذا جو شخص اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت میں لگ جائے۔ معزز سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی کی صورت میں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا خیال ہے والدین کے عظیم احسانات کے بارے میں کہ وہ اپنا راحت و رام قربان کر کے مصائب و آلات کو برداشت کر کے جس پیار و محبت اور بے پناہ شفقت کے ساتھ اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے عظیم احسانات کا بدلہ کوئی اولاد نہیں چکا سکتی، بلکہ اپنی طرف سے خدمت گزاری کی بھرپور کوشش کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بھی تلقین کی گئی کہ تم یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی یوں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی لڑکا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا، ہاں سوائے اس کے کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یمنی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کو پیٹھ پر اٹھائے دعا کروا رہا تھا، تو اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ عورت ولادت کے وقت جس تکلیف و مصیبت سے دوچار ہوتی ہے تو نے اس وقت کے ایک آہ کا بدلہ نہیں چکایا۔ معزز سامعین، والدین کی خدمت اور حسن سلوک کی بے پناہ تقید کے پس منظر میں یہ ضرور سوال پیدا ہوگا کہ اگر والدین کافر مشرک ہوں یا کفر و شرک اور خلاف شریعت امور کا حکم دے تو ایسی صورت میں اولاد کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے اس حوالے سے بھی کتاب و سنت میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق والدین سے بڑھ کر ہے، لہذا کفر و شرک اور گناہ والے کاموں میں والدین کی اطاعت جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح والدین کی خدمت اور حسن سلوک کے بے پناہ تقید کے اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو والدہ نے ناراض ہو کر کہا جب تک تم اس نئے دن کو چھوڑو گے نہیں تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، لوگ انہیں آج دلانے لگے، والدہ دل پر قائم رہی، یہ سمجھاتے رہے، بالآخر دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میری ماں اللہ کی قسم اگر آپ کے جسم میں سو جانے ہو اور وہ ایک ایک کر کے سب نکل جائے تو تب بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ معزز سامعین، حدیث مبارکہ کی ان تمام تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کے کافر مشرک ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا جائے گا، البتہ کفر و شرک اور گناہ والے کاموں میں ان کی اطاعت جائز نہ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔